الرحمن الرحیم عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودرعه مرہونة عند یہودی ب30 صاعا من شعیر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث مبارکہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس حال میں گئے کہ آپ کی قیمتی زرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی 30 صاع جو کے بدلے میں، کہ آپ نے ایک یہودی سے 30 صاع جو لیے تھے ادھار کے طور پر، اور بطور رہن اپنی قیمتی زرہ اس کے پاس رکھ دی تھی۔ 30 صاع جو ہے ہمارے پیمانے کے مطابق تقریباً 2.5 من جو بنتے ہیں۔ کتنی معمولی سی ایک رقم ہے، 2.5 من جو۔ اس کے بدلے میں اللہ کے نبی نے اپنی زرہ یہودی کے پاس رکھی ہوئی تھی، اور یہ کب کا واقعہ ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے تھے۔ تو یہ وہ زمانہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب پورے عرب کے فرما روا تھے، پورے عرب پر آپ کی حکمرانی تھی۔ تو دو بڑے اہم سوال پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرض لینے کی اس حالت میں بھی ضرورت کیوں پیش آئی، جبکہ آپ اتنے بڑے فرما روا تھے، پورے عرب پر آپ کی حکومت تھی۔ دوسری بات یہ کہ اگر قرض لینا ہی تھا تو یہ تو وہ زمانہ ہے کہ جب صحابہ کے اندر بڑے بڑے صحابہ، مالدار صحابہ موجود تھے۔ اگر قرض لینا ہی تھا تو کسی مسلمان سے بھی لیا جا سکتا تھا۔ آپ نے قرض لیا کیوں؟ ادھار کے طور پر وہ جو لیے کیوں؟ اور اگر لینے ہی تھے تو مسلمانوں کے بجائے ایک یہودی سے کیوں لیے؟ یہ بڑی اہم بات ہے، بڑا اہم سوال ہے کہ اتنے صحابہ مدینے میں موجود جو اپنی جان جوخم میں ڈال دیا کرتے تھے، آپ کے حکم پر گردنیں کٹوا دیا کرتے تھے، ان کے بجائے ایک غیر مسلم یہودی سے آپ نے 2.5 من جو بطور ادھار لیے۔ تو اس کی کئی ساری وجوہات محدثین کرام نے لکھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرض لیا کیوں گیا؟ قرض اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھار کا مال تھا، ادھار کے طور پر لیا، تو قرض بھی لیا کرتے تھے۔ بعض مرتبہ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے قرض بھی لیا۔ تو لیا اس لیے، یا جب بھی لیا وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا بھی مال کہیں سے آتا تھا آپ ضرورت مندوں میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ خود اپنے گھر میں کوئی چیز نہیں رکھتے تھے، چند دینار جو آپ کے گھر میں رکھے ہوئے تھے، اور آپ جائے نماز پر تشریف لے آئے اور اقامت ہو چکی، اس حالت میں آپ علیہ السلام دوبارہ گئے اور وہ دینار صدقہ کر کے آئے، اور فرمایا کہ کسی نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ مصلی پر ہو، اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور اس گھر کے اندر پیسے رکھے ہوئے، رقم رکھی ہوئی ہو، تو آپ نے وہ پہلے صدقہ کیا اور بعد میں نماز پڑھائی۔ تو ضرورت تو اس لیے پیش آ جاتی تھی، تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مسلمانوں کے بجائے یہودیوں سے قرض کیوں لیا جاتا تھا، بطور ادھار ان سے کیوں لیا جاتا تھا؟ ایک بہت باریک اور لطیف اور بہت اہم بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اس لیے ادھار یا قرض نہیں لیتے تھے کہ اس میں ایک درجے میں شائبہ آ جاتا تھا کہ جن کو آپ نے دینی فائدہ پہنچایا، اخروی فائدہ پہنچایا، اگر ان سے آپ بطور قرض، بطور ادھار کوئی چیز لیتے تو اس میں ایک ہلکا سا شائبہ پایا جاتا تھا بدلے کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہلکے سے شائبے کو بھی اپنی عظیم شان کے اعتبار سے مناسب نہیں سمجھتے تھے، اور صحابہ سے ایسا معاملہ نہیں کیا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ غیر مسلموں کے ساتھ میل جول رکھا جائے،
تاکہ ان تک اپنے اخلاق پہنچا کے، اپنا کردار پہنچا کے، اپنی زندگی کے عملی نمونے ان کے سامنے رکھ کر ان کو دین کے قریب کیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہوا، ایک مرتبہ ایک اور یہودی سے قرض لیا ہوا تھا، وہ تقاضا کرنے آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر کیا کہ اس وقت میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں تو خالی ہاتھ ہوں۔ وہ جم کے بیٹھ گیا، اب وہ جانے کا نام نہ لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، عصر پڑھائی، مغرب پڑھائی، عشاء پڑھائی، فجر پڑھائی، اور وہ جانے کا نام ہی نہ لے، وہیں بیٹھا رہا۔ اس نے ساری نمازیں اسی طرح دیکھیں اور وہیں بیٹھا رہا، اور صحابہ کو جب پتہ چلا، بعض صحابہ کو، تو انہوں نے چپ کے اسے ڈرانے دھمکانے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ ہلنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا صحابہ نے اس کو ڈرایا دھمکایا، تو صحابہ نے، اللہ کے نبی نے ان کو بھی منع کر دیا۔ جب یہ وقت گزر گیا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا، جی میں قرض کے تقاضے کے لیے نہیں آیا تھا، میں نے اپنی کتاب میں آپ کی جو علامات پائی تھیں، میں ان کو جانچنا چاہتا تھا، ان کو پرکھنا چاہتا تھا، عملاً آپ کے اندر ان کو میں دیکھنا چاہتا تھا۔ تو آپ کی زندگی کا اس نے مشاہدہ کیا اور پھر کہنے لگا کہ ھذا مالی فاحکم فیہ بما اراک اللہ، کہ یہ میرا مال ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آپ جیسے چاہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ترتیب سمجھ دی ہے، آپ اس کے مطابق اس کو صرف فرمائیں، اس کو استعمال فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ہوتی تھی کہ غیر مسلموں کو قریب کیا جائے، اس لیے ان سے یہ معاملات کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہودیوں سے قرض لینا اس وجہ سے تھا، اور قرض لینے کی نوبت کیوں آتی تھی وہ بھی میں نے عرض کر دی کہ آپ کا ہاتھ اتنا کھلا تھا، آپ اتنے بڑے سخی تھے کہ کوئی چیز اپنے پاس روکتے نہیں تھے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ قرآن کی آواز میں سن نغمہ لا تک نہ تو، اندر سے بھی ہو جا ہرا، کھلنے سے پہلے مسکرا، گرنے سے پہلے ہی سنبھل، حیا علی خیر